ہاں تو اب اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہوا اور پانی کے بعد جو سب سے ضروری چیز ہے وہ غذا ہے. صاف ہوا، صاف پانی جب انسان کو میسر ہو تو پھر اس کو تن و مند صحت مند رہنے کے لیے غذا کی بھی ضرورت پڑتی ہے. ہماری صحت کا جو انحصار ہے وہ غذا کے درست انتخاب پر ہے. یعنی درست انتخاب ہونا چاہیے غذا کا، کھانے کی چیزوں کا. لہذا غذا کا انتخاب ایسا ہونا چاہیے جس سے کیا ہو جائے گا کہ پورے جسم کی نشو و نما ہو تاکہ ہم تندرست رہ سکیں. جو دنیا کے مختلف خطے ہیں ان میں مختلف قسم کی غذائی اجناس، فوڈ آئٹمز جو ہیں، فوڈ ویرائٹیز جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہے. مقامی پیداوار جو اپنے موسمی پھل ہوتے ہیں، سبزیاں ہوتی ہے، یا جو بھی کچھ پیداوار مقامی ہوگی وہ انسان کی توانائی برقرار رکھنے میں مفید ثابت ہوتی ہے. یعنی انہی کا استعمال اگر انسان کرے گا تو مفید رہے گا. تو سب سے زیادہ اچھی غذا جو مانی جاتی ہے وہ یہ طریقہ کار والی غذا ہے جو ہلکی ہو اور سادہ ہو. یعنی کہ زیادہ تیل مسالے وغیرہ اس میں نہ ملے ہوں بلکہ سادہ ہو اور انسان کو قوت اور تازگی فراہم کرنے والی ہو. اور اس غذا کے انتخاب میں ہمیں اس بات کا بھی ایک خیال ضروری رکھنا ہے کہ جو غذا ہم کھا رہے ہیں اس میں ہمارے جسم کی نشو و نما مطلوب ہے. تو جسم کی نشو و نما کے لیے ہمیں جو چیزیں ضروری ہیں ان میں پروٹین ہونا چاہیے، اس غذا میں وٹامنز ہونی چاہیے، نشاستہ ہونا چاہیے، ریشے وغیرہ، اور اس میں شوگر یعنی شکر جس کو ہم شوگر کہتے ہیں انگلش میں، اور چکنائی موٹا پن بھی ہونا چاہیے، اور نمک بھی ہونا چاہیے. یعنی ان سب کو ملا کر ہمارا غذا جب بن جائے گا تو وہ ایک اچھی طاقتور اور صحت مند غذا بن جائے گی. اس کے علاوہ ہمیں غذا میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کھانے کے اوقات مقرر ہوں. ہر وقت کھانا ٹھیک نہیں ہے. اگر وقت پر کھایا جائے، ایک مقررہ وقت پر، پھر وقفہ دے کر پھر وقت پر کھایا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھانا جو ہے یہ انسان کے بدن کا حصہ بن جاتا ہے، جز ہو گیا حصہ. اور ضرورت سے زیادہ غذائیت والی خوراکیں جو ہوتی ہے تلی ہوئی، جس میں زیادہ تیل استعمال کیا جائے گا، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے انسان کے اندر فائدے کے بجائے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح سے زیادہ کھانا جو ہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. زیادہ کھانا صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ وہ نقصان ہی پہنچا سکتا ہے. اس کے علاوہ تندرستی جو ہے اس کے لیے تازہ ہوا بڑی ایک بات یہاں پر ایڈ کرنی ضروری ہے، وہ یہ کہ انسان کی جو غذائیت ہے اس کا یہ ایک بہترین اصول ہے کہ کھانے سے اس وقت ہاتھ کھینچ لیا جائے جب تھوڑی بھوک ابھی باقی ہو. یعنی پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے بلکہ تھوڑی بھوک رہنی چاہیے اور بس کرنا چاہیے، الحمدللہ پڑھنا چاہیے. تندرستی کے لیے تازہ ہوا، صاف پانی اور اچھی غذا کے ساتھ ساتھ صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ تین چیزیں تو آ گئی، غذا بھی آ گیا، ہوا بھی آ گیا، پانی بھی آ گیا. تو اب ایک اور چیز چاہیے، وہ ہے صفائی. گندگی سے جو جراثیم پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارے غذا میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن مکھیوں اور مچھروں کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن جہاں زیادہ گندگی ہو وہیں یہ زیادہ پیدا ہوتے ہیں. جراثیم لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے ہیں. اسی طرح سے کیڑے مکوڑے جو ہیں، انسیکٹس ہیں، جراثیم جو ہے انسان کی صحت کی دشمن ہے. جیسے کیڑے دشمن ہیں ویسے جراثیم بھی دشمن ہیں. جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ ہمارے جسم پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، حملہ کرتے ہیں. ان سے مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے. بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے لباس، بستر، گھر اور آس پاس کی صفائی کے ساتھ ساتھ جسم کی صفائی بھی ضروری ہے. ہمارا لباس صاف ہو، ہمارا بستر صاف ہو، ہمارا گھر صاف ہو، ہمارا آس پاس جو اراؤنڈ ہے، مکان کے ارد گرد سب وہاں صفائی ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جسم بھی صاف ہونا ضروری ہے. تب جا کے ہم صاف پانی، صاف ہوا اور صاف غذا سے جو ہمیں فائدے ملتے ہیں وہ ہم تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب ہمارے ارد گرد صفائی ہو. اگر کسی جگہ بھی گندگی ہو تو ہمارے جو یہ صاف پانی وغیرہ جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تو امید ہے کہ آپ اس کو پھر سے پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. باقی